اللہ تو فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جو متقین کے لیے ذریعہ ہدایت، ایک مقام پہ ھدی للناس بھی فرمایا، تمام لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت۔ ہدایت کا مطلب تو ہے رہنمائی حاصل کرنا۔ اب آپ اور میں دیکھ لیں کہ اللہ جس کتاب کو ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمائے، کیا اس کتاب سے ہم نے کبھی کما حقہ رہنمائی حاصل کرنے کی زحمت گوارا کی؟ جواب ہوگا بالکل نہیں۔ ہمارے یہاں زیادہ زیادہ کیا ہوتا ہے، بچوں کو ناظرہ پڑھوایا، حفظ کروا دیا، 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، سنت کے مطابق دعائیں اور نماز ایک دفعہ یاد کروا دی، اس کے بعد والد سمجھتا ہے کہ میں نے حق دین ادا کر دیا اور شاید کل دین بچوں کو سکھا دیا۔ یہ رسمی کارروائیاں۔ ناظرہ آپ نہ بھی پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، حفظ نہ کریں آپ سے مطالبہ نہیں ہوگا، 6 کلمے یاد نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی کریم کے دور میں تو پہلا کلمہ بھی مکمل کہیں نظر نہیں آئے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک جگہ نہیں، کہیں لا الہ الا اللہ فرمایا، کہیں فرمایا میں محمد اللہ کا رسول ہوں، محمد رسول اللہ فرمایا۔ یہ تو بعد میں فقہاء نے کہا کہ ان دونوں حصوں کو ملا کر ہم اس کو پہلے کلمے کا نام دے دیتے۔ ایسے ایمان مفصل، ایمان مجمل بہت بعد میں ایجاد ہوئی۔ ہم ہر اس چیز کے پیچھے لگے، ہم نے ہر اس چیز کو امپورٹنس دی جس کو آج کے دور میں کسی نے امپورٹنس دی، اور اس چیز کو چھوڑ دیا جس کو اللہ اس کے رسول نے اہمیت دی تھی۔ لہذا ہم نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چھوڑ دی۔ میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا بیٹا یہ سگریٹ بری چیز ہے۔ بیٹے نے دیکھا، کش لگایا اور دھواں چھوڑ دی۔ بتائیں بیٹے کو ہدایت ملی؟ اس نے ہدایت حاصل کی باپ سے؟ نہیں۔ پھر ایک دفعہ باپ نے کہا بیٹا یہ بری چیز ہے، اس نے کہا ہاں باپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل 100% صحیح، لیکن پھر سٹا لگا لیا۔ ہدایت ملی؟ نہیں۔ پھر باپ نے کہا بیٹا یہ غلط چیز ہے، اس نے تیسری مرتبہ کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، توڑ کے پھینک دی، لیکن جیسی والد گیا دوبارہ نئی سگریٹ سلگا لی۔ ہدایت ملی؟ نہیں۔ پھر چوتھی مرتبہ جب باپ نے یہی نصیحت کی تو اس کے دل پہ اثر کر گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے ابا، پھینک دی، اور اس کے بعد پھر پوری زندگی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کیا اب اس کو ہدایت ملی؟ یس۔ قرآن کے معاملے میں سب سے پہلے تو جب بھی آپ کسی چیز سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس کی لینگویج پتہ ہونی چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ میں آپ کو ایک ہدایت کی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ عمل کر لیں گے نا انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ سنیے غور سے اور یاد کریں اور اس پہ عمل کریں گے۔ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ چلیں۔ چین چاں چاچا چین چین چاں چین چاں چاں، جائیے عمل کریں۔ کریں گے عمل آپ؟ بھائی کریں نا، ہدایت تو دی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ آپ کے مستعار سمجھ ہی نہیں آئے، ہدایت کیا کریں گے، حاصل کریں گے؟ کیا قرآن آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ وہ عربک زبان میں ہے جو ہماری مدر لینگویج نہیں ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ضرور ہیں، رمضان میں کھولتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے، تو ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ اور پھر جیسے باپ کہے کہ ایسا نہ کرو اور بیٹا سگریٹ پی، ہم کہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے بہت ساری چیزوں کا، ہم پرواہ نہیں کر رہے۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہاں قرآن بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، پھر بھی اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ کچھ قرآن پہ عمل کرتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے لیے پھر چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ ہدایت یافتہ کون ہوگا؟ جو قرآن سمجھے، اس کی روشنی میں اپنا احتساب کرے، اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اپنی اصلاح کی طرف آئے، اس میں استقامت حاصل کرے اور پوری زندگی اللہ اور رسول کی فرما برداری میں گزار دے، جیسے ہمارے نبی نے گزاری، جیسے ان کی تلقین پر صحابہ کرام نے گزاری، تو ہم کہیں گے یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب خود ہم اپنا احتساب کر لیں، کبھی ہم نے کما حقہ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کی زحمت گوارا کی؟ اسلام کی طرف آ جائیں، ابھی آیت آپ کو سنائی، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ لیکن کیا ہم اسلام میں پورے پورے داخل ہوئے؟ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو سپر مارکیٹ کی پروڈکٹ کی طرح بنایا ہوا ہے۔ ٹرالی لے کے اندر گئے، جو چیز سمجھ میں آئی وہ ڈالی، جو ضرورت والی لگی ڈالی، باقی سب کو چھوڑ دیا اور باہر نکل آئے، بل پے کیا اور استعمال کرنے لگے۔
میں بار بار معذرت اس لیے کر لیتا ہوں کہ ہمارے موڈ بڑے نازک ہیں، اصل میں فوراً برا مان جاتے ہیں. مت کر نصیحت ناصحا، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے. ہم تو سارے فراڈ کریں تب بھی ہمیں کہو یہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، ہم سارے فراڈ کریں تب بھی ہمارا تعارف کرواؤ کہ ان سے ملے بہت بڑے متقی آدمی ہیں. اور جب ان میں تقوی یا عشق رسول کی علامت نہ ملے اور پوچھے کیا علامات ہے تو کہتے ہیں جی عاشق رسول ہے، ماشاءاللہ ہر 12ویں پہ 20 دیگے پکاتے ہیں. اور ان کے تقوی کی علامت کیا ہے جی؟ مسجد میں ہر مہینے 10,000 چندہ دیتے ہیں. لیجیے جی ہم نے تو مہر لگا کے سرٹیفکیٹ جاری کر دی. اب حاجی صاحب پوری مارکیٹ میں فراڈ کریں، نماز پڑھے نہ پڑھے، ماں بہن کی گالیاں بکیں، دوسروں کی ماں بہنوں کو دیکھیں، دوسروں کے راز فاش کریں، حرام کمانے میں دلیر ہوتے رہیں. ہم نے کہہ دیا جی بڑے متقی ہیں کیونکہ مسجد میں چندہ دیتے ہیں. تو مذہب اسلام کو ہم نے اب دور سے بس دیکھا اور ہم کہتے ہیں کہ پہلے مذہب اسلام کو پیش کرو. مذہب اسلام کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا فرمان مذہب اسلام ہے. اسلام ایک تھیوری کا نام ہے. قرآن اور حدیث کے مجموعے کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور اس میں اذان ہو جائے پھر میں انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبث مقام محمود الذي وعدته واجعلنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تو اسلام ایک تو اسلام تھیوری کا نام ہے. قرآن کی تعلیمات اسلام، حدیث کی تعلیمات اسلام. اور میں آپ کو آیت سنا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. یہ قرآن و حدیث ہو گیا. اور اولی الامر منکم کا مطلب قیامت تک جتنے فقہا علماء آتے رہیں گے جو تغیر زمانہ کے اعتبار سے بدلتے ہوئے فتوے پر گہری نظر رکھتے ہیں اور نئے پیدا ہونے والے مسائل کا حل پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان سب کی اطاعت کا حکم دیا گیا. لیکن اس میں کوئی سنگل آدمی نہیں ہوتا، میجورٹی مراد ہوتی ہے یہاں پر. کہ جیسے ایک نیا مسئلہ آیا، مثلا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہم کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے، تو علماء کی میجورٹی جس طرف ہوگی وہ پھر سمجھ لیجیے کہ وہ شریعت ہے. یعنی وہ بھی